اقامت الصلاۃ بینی و بین عبدی، تو کیا امام کے پیچھے مقتدی بھی فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اور اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی، بریلوی، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ سمیت قرآن کی کوئی سورت نہیں پڑھے گا، کوئی سورت نہ مزمل۔ اس لیے تمام محدثین نے جتنے بھی باب باندھے، آپ بخاری شریف اٹھا ہوگا، اس نے کہیں یہ باب نہیں باندھا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ معلوم کیا عنوان قائم کیا، ترک کیا عنوان قائم کیا، وجوب کیا عنوان قائم کیا، کیا امام فاتحہ بھی ہے اور دوسری سورت بھی ہے۔ اب مقتدی ہم کہتے ہیں فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا، دوسری سورت بھی نہیں پڑھے گا، دلیل کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حنفیوں کے پاس کیا دلیل؟ دلیل تو اہل حدیثوں کے پاس ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، کتنی حدیثیں، اور ذرا ایک اہل سنت والجماعت کے خادم سے دلائل تو سن لو۔ پہلی دلیل قرآن کا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ امام احمد بن حنبل فتاوی ابن تیمیہ میں فرماتے ہیں، اجمع الناس على انها نزلت في الصلاة المكتوبة، تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت فرضی نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مغفل، عبداللہ ابن مسعود، یہ چاروں حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت فرضی نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب فرضی نمازیں دو قسم کی ہیں، نمبر ایک ظہر اور عصر، نمبر دو فجر، مغرب اور عشاء۔ فجر، مغرب، عشاء میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے، اور ظہر اور عصر میں امام آہستہ آواز سے پڑھتا ہے۔ دو قسم کی نماز ہیں۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ سننا، آپ کا مسئلہ اور سوال ہے۔ اذا قرئ القرآن، جب امام قرآن پڑھے، یہ فرضی نماز کے بارے میں نازل ہے، مانا بھی اسی طرح ہوگا۔ جب امام قرآن پڑھے، فاستمعوا له، پہلا حکم، پہلا امر کہ سنو۔ اب آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ خود بیٹھے ہیں تو سن رہے ہیں، لیکن اللہ نے دوسرا حکم دیا، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو۔ یہ کیوں بھی سنتا تو وہی ہے جو چپ رہتا ہے، بولتا رہتا ہے وہ تو نہیں سن سکتا، لیکن اللہ نے حکم دو دیے، جب امام قرآن پڑھے فاستمعوا له، نمبر ایک سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو۔ نمازیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، ایک وہ نماز جس میں امام آہستہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے حکم بھی دو دیے، فاستمعوا له، جہاں امام کی آواز آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو سنو، اگر امام کی آواز نہیں آ رہی، تم دور کھڑے ہوئے ہو یا تیسری اور چوتھی رکعت ہے یا ظہر اور عصر کے فرض ہیں، تم تک آواز نہیں آ رہی، پھر بھی تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں، وانصتوا، تم نے خاموش رہنا ہے۔ یہ دو حکم، نمازیں بھی دو قسم کی۔ پہلی دلیل قرآن کا ہے، دوسری دلیل آپ سے بخاری اٹھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورۃ مزمل ہے، کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، یہ کون پڑھے گا؟ امام۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، مقتدیوں کو آمین کہنا۔ اگر امام نے بھی فاتحہ پڑھنی ہوگی، مقتدی نے بھی فاتحہ پڑھنی ہوگی، دونوں پر لازمی ہوگی۔ اللہ
اتاری فوراً اب جماعت اندر ہو رہی تھی، انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر رکوع کر لیا اور ایسا 2-4 قدم چل کر سب میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر بخاری شریف کی حدیث ہے، اب بتاؤ جو رکوع کے اندر شامل ہوا ہے اس نے فاتحہ پڑھی ہوگی؟ نہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا ایک آدمی اس طرح جماعت میں شامل ہوا ہے رکوع میں، اگر آج کا کوئی ہوتا کہتا تو نے تو فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے، تیری رکعت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا زادک اللہ حرصا